آگے کا جو دعویٰ ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بڑی دلچسپی کا سامان ہے. یہ بیچارے آج کل لڑ رہے ہیں کہ جی کرشن جی کی جو جائے پیدائش ہے ہمیں وہ چاہیے، وہاں مسجد بنا رکھی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ دعویٰ کر کے جا چکا غلام احمد قادیانی کہ میں کرشن ہوں، جس طرح میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہوں، ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے کرشن ہوں. تو یہ ہندوؤں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں. اب اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، یعنی خود ہی مان لیا کہ میں خدا بھی ہوں. کیسے؟ مسیلمہ کذاب جس شخص کو کہا جاتا ہے وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا علاقہ آپ کا آدھا میرا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اگر العیاذ باللہ کسی پولیٹیکل مقصد سے آتے تو یہ الائنس بہت زبردست تھا کہ چلو بھائی بہت جلدی پورے جزیرۃ العرب کے اوپر حکومت ہو جائے گی. یہ آدمی جو یمامہ کا سے تعلق رکھتا ہے، یعنی قبیلہ یمامہ کا، اس کی بھی ایک بہت پکڑ تھی اپنے علاقے میں، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مقصد پولیٹیکل کیریئر نہیں تھا. تو اس طرح کے افراد ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے ہیں اور اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں. ماضی قریب میں جو ایک بڑا مشہور نام ملتا ہے، بڑا نام نہیں ہے یہ، بڑا مشہور نام ہے کہ جس نے اسلام کے اوپر حملہ کیا ہے اور علماء دین نے بھرپور جواب بھی دیا ہے، لیکن ہماری کم سے کم میری لائیو اسٹریم پر آج تک اس تعلق سے تفصیلی بات نہیں ہوئی ہے. اور یہ مسئلہ ہے قادیانیت کا. انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں، یعنی رمضان کے بعد، عید وغیرہ کے بعد، میں کوشش کروں گا کہ کچھ اسٹریمز قادیانیت کے موضوع پر بھی ہوں، اور قادیانیوں کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنا کیس رکھیں اور ہم سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں. یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ کا ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ قادیانی اس کائنات کے بدترین کفار میں سے ہیں، اس بات کا قائل ہے، یہ امت مسلمہ کے ہر شخص کا عقیدہ ہے. لیکن جس طریقے سے ملحدوں کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ بھائی وہ کائنات کے بدترین کفار میں سے ہیں، لیکن ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ انسانی بنیادوں پر عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کی، اور ایک ڈائلاگ چلتا ہے. اگرچہ ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ بہت اخلاقی اعتبار سے اچھے ہیں یا آخرت میں ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہونا ہے، تو ایسے ہی ہم قادیانیوں کو بھی بلائیں گے اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ قادیانیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے؟ ایسا کوئی خاص نہیں، بس یہ ہے کہ یہاں پر اب سے چند گھنٹے پہلے شکاگو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں مجھے بولنے کا اتفاق ہوا رد قادیانیت پر، اور ماشاءاللہ مسلمانوں کا جوش و جذبہ اس موضوع کے اوپر ہمیشہ بہت رہتا ہے. خوب بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے توجہ سے سنا. تو میں نے اپنی اسپیچ میں کچھ اقتباسات سنائے تھے قادیانیوں کی کتابوں سے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی کتاب سے ہی میں نے کچھ اقتباسات سنائے تھے، اور یہ اس کے وہ دعوے ہیں کہ جو اس نے الگ الگ وقتوں میں اپنی کتابوں میں کیے ہیں. یہ دعوے بڑے دلچسپ ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں لنک پبلک کروں گا. دعوے کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو دعویٰ ہے جو اس نے تذکرہ مجموع وحی صفحہ نمبر 70 میں کیا ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ میں بشر ہوں. اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کون سا دعویٰ ہوا؟ یہ دعویٰ تو مطلب یہ بات کوئی بھی انسان نہیں کہتا کہ میں بشر ہوں، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر آدمی بشر ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن کریم میں بھی تو ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تو قادیانی کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ قادیانیوں کی طرف سے کہا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں ہے خالی کہ وہ بشر ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایسے بشر ہیں کہ جن کے پاس وحی آتی ہے. اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں بشر ہوں، تو یہ دعویٰ اس کا بشریت سے شروع ہوا. اس کے بعد آگے چلا، براہین احمدیہ میں یہ کہتا ہے میں انسان کی اولاد نہیں. اچھا ابھی تو کہا بشر، اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں انسان کی اولاد نہیں بلکہ شرم گاہ ہوں. اب یہ جو
لفظ اس نے بولا ہے، شرمگاہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پرائیویٹ پارٹ. تو یہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ابھی تو کہا اس نے میں بشر ہوں، اور اب کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی اولاد نہیں بلکہ شرمگاہ ہوں. تو دیکھیے کیسے جب انسان کو مالی خولیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے الٹے سیدھے دعوے کرتا ہے اور اپنا مذاق بنواتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے بھی فالوورز ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ بھائی جب اس کے فالوورز ہیں تو ابلیس کے کیوں نہیں ہوں گے. آگے اگلا جو اس کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سور مار کہتا ہے. میں سور مار ہوں. یہ ہے ذکر حبیب میں. یہ کتاب ہے مفتی محمد صادق قادیانی کی. تو اس میں مرزا کہتا ہے کہ میں سور مار ہوں. سور مار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ صلیب کو یعنی کراس کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. تو یہ ان کا ایک ایکشن ہے، لیکن یہ ان کی صفت نہیں ہے. بھائی ان خنزیر کو کوئی بھی مار سکتا ہے، مسلمان بھی مار سکتا ہے، کھا نہیں سکتا. تو جو بھی اگر خنزیر کو مارے گا آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سور مارے، اس کی صفت نہیں بنا دیں گے. اس نے اس عمل کو اپنی صفت قرار دے دیا کہ یہ میری پہچان ہے. ایک اور دعویٰ ہے، یہ ہے تذکرہ مجموع وحی و الہامات صفحہ نمبر 568 جو میرے پاس ایڈیشن ہے طبع چہارم. اس میں کہتا ہے میں امین الملک جے سنگھ بہادر ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون تھا امین الملک جے سنگھ بہادر؟ اللہ عالم. آگے کا جو دعویٰ ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بڑی دلچسپی کا سامان ہے. یہ بیچارے آج کل لڑ رہے ہیں کہ جی کرشن جی کی جو جائے پیدائش ہے ہمیں وہ چاہیے، وہاں مسجد بنا رکھی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ دعویٰ کر کے جا چکا غلام احمد قادیانی کہ میں کرشن ہوں. تو کہتا ہے کہ یعنی جس طرح میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہوں، ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے کرشن ہوں. تو یہ ہندوؤں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں. یہ حوالہ ہے لیکچر سیالکوٹ صفحہ نمبر 24 کا. ایک جگہ کہتا ہے، حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے، کہتا ہے کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں. آگے کہتا ہے میں سلطان القلم ہوں. تذکرہ مجموع وحی و الہامات میں سلطان القلم کا مطلب کیا ہے کہ مجھ سے بہتر لکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے بہتر لکھ سکتا ہوں، قلم کا بادشاہ. اچھا ایک اور زبردست دعویٰ ہے جو اس کی کتاب ہے نور الحق صفحہ نمبر 33 میں، یہ بھی روحانی خزائن کا حصہ ہے. میں گورنمنٹ برطانیہ کے لیے پناہ اور تعویذ ہوں. یعنی اگر حکومت برطانیہ کو تعویذ چاہیے تو مجھے اپنے گلے میں لٹکا لے، اور حکومت نے گلے میں لٹکایا بھی. تبھی تو ان کے جو مرزے آج کل ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ سارے انگلینڈ میں بیٹھے ہیں یا کینیڈا میں بیٹھے ہیں. اچھا آگے کہتا ہے کہ میں محدث ہوں. یہ بھی مجموعہ وحی و الہامات میں. محدث کا مطلب یہ نہیں کہ میں حدیث بیان کرنے والا ہوں، محدث کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کرنے والا ہوں. پھر آگے کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں احمد ہوں، میں مریم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں. اور یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن میں جہاں یہ کہا گیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، تو اس سے مراد میں ہوں. عجیب و غریب دعوے ہیں. پھر آگے کہتا ہے کہ زبردست اس کا دعویٰ ہے، میں مجدد ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں. مجدد یعنی ریوائولسٹ. مہدی اور مسیح موعود سب جانتے ہیں. یہ اس نے خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 18 پر دعویٰ کیا ہے. یہ بہت شاندار دعویٰ کیا اس نے. کہتا ہے کہ میں حجر اسود ہوں. یہ ہے تذکرہ مجموع وحی و الہامات صفحہ نمبر 29. میں حجر اسود ہوں. پھر آگے کہتا ہے کہ نہیں میں بیت اللہ ہوں، خدا نے میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے. پھر آگے یہ قادیانی کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں.
پھر آگے کہتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 17 میں صفحہ نمبر 413، میں میکائل ہوں۔ آگے کہتا ہے یہ بھی روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 233 حوالہ ہے، میں حضرت حسین سے بڑھ کر ہوں۔ ایک جگہ کہتا ہے میں زندہ علی ہوں، پھر ایک جگہ کہتا ہے میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے جو اس کا خطرناک دعویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کذاب اور دجال، ویسے تو خیر یہ بچپن سے ہی تھا، لیکن جب سرٹیفائیڈ دجال بنا تو یہ اس وقت بنا جب اس نے یہ دعویٰ کیا، کہا کہ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ پھر ایک حقیقت الوحی میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے دعوے کیسے کیسے تھے، لیکن یہ یہاں رکا نہیں۔ جب ایک آدمی بشر سے شروع ہوا اور انبیاء تک پہنچ گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا تو آگے بھی تو کچھ آئے گا نا۔ تو اس کے آگے اس نے کیا دعویٰ کیا اصل وہ بھی ہے دیکھنے کا۔ اب اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، یعنی خود ہی مان لیا کہ میں خدا بھی ہوں۔ کیسے؟ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 103 پہ اس نے لکھا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں بالکل اللہ ہی ہوں، عین اللہ، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہی ہوں وہ۔ تو یہاں پر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب پیٹ نہیں بھرا نبوت اور رسالت کے دعوے سے تو آگے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی ہوں۔ اس کے بعد اسی کتاب میں روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ نمبر 108 میں اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو مخاطب بنا کر کہہ رہا ہے، ایڈریس کر رہا ہے، اور قرآن کی آیت کا استعمال کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا تقول له کن فیکون، کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے کو کہہ رہا ہے کہ یہ صفت میری ہے، یہ تو سے مراد وہ خود ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو اس نے بشر سے جو شروع کیا، سور مار سے ہوتے ہوئے وہ اس نے کون سی راہ پکڑی کہ وہ حجر اسود بھی بنا، بیت اللہ بھی بنا، اس کے بعد عیسیٰ، موسیٰ اور مریم بنا علیہم الصلاۃ والسلام، پھر آخر میں نبی اور رسول بن گیا۔ اپنے آپ کو احمد بھی اور محمد بھی اس نے کہا، اور یہاں تک کہ اللہ بھی قرار دے دیا۔ تو ایک آدمی یہ دراصل سائیکالوجی کے میدان کا ایک یہ پرفیکٹ مینٹل کیس ہے، یعنی جو سائیکالوجی کے میدان میں ریسرچ اسکالرز ہوں گے ان کو اس کی کتابوں کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے کہ آخر ایک آدمی کے دعووں میں اس قدر ایوولوشن، گریجول پروسیسنگ جو ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے۔ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، کوئی ہارمونل ڈسبیلنس ہوگا، اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چکر ہوگا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، میری اس بات کو سن کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو الگ الگ دعوے کیے ہیں الگ الگ موقعوں پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں بشر ہوں کہ جس کے پاس وحی آتی ہے، ایک دعویٰ یہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدثر کہا گیا، مزمل کہا گیا، اور ہادی کہا گیا، مہدی کہا گیا، رسول کہا گیا، نبی کہا گیا۔ یہ تمام کے تمام اور بھی بہت سارے نام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آنے ہیں۔ آج انٹرنیٹ گڑبڑ کر رہا ہے، حالانکہ میں نے وائرڈ استعمال کیا ہے۔ خیر انشاءاللہ۔ تو یہ الگ الگ دعوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی تو ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پہلا دعویٰ ہے وہ ہے نبوت کا، نبوت اور رسالت کا۔ غار حرا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، اور یہ دعویٰ لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، حضرت ان کو مسلمان کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلا دعویٰ وہ ہے۔ اب باقی کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ اس دعوے کی تشریح ہیں، وہ اس دعوے سے، یعنی وہ اس دعوے سے متضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول ہے، ایک طرف رسول کہہ دیا پھر ایک طرف کچھ اور کہہ دیا، ایک طرف رسول کہہ دیا اور ایک طرف اللہ کہہ دیا، ایک طرف رسول کہہ دیا ایک طرف بیت اللہ کہہ دیا، نہیں۔
اصل دعویٰ رسول ہے، اور پھر باقی جتنے دعوے ہیں وہ اس رسول اور رسالت اور نبوت کے جو تقاضے ہیں اس کی بنیاد پر وہ دعوے کیے گئے. مثلا مزمل، چادر اوڑھے ہوئے، آپ کو کہا گیا کہ مدثر، اور پھر آگے کہا گیا قم فانذر، کہ اٹھیے اور لوگوں کو یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو نبوت اور رسالت کا جو بنیادی کام ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا اور اللہ کی رحمت کی بشارت دینا. مزمل کے بعد کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، کہ وہ شخص کہ جس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ رات کو نماز پڑھیں الا قلیلا، ہاں کچھ سوئیں بھی. تو اب یہ نبوت اور رسالت کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن پہلا دعویٰ نبوت اور رسالت کا ہے. ادھر آپ قادیانیوں میں دیکھیں گے کہ پہلا دعویٰ اس کا بشریت کا ہے، اس کے بعد پھر آگے چل کر سور مار ہو کر یعنی کہاں کہاں پہنچا، سلطان القلم وغیرہ وغیرہ، اور اس میں آگے اس نے دعویٰ کیا کہ جی میں مجدد ہوں، ریوائولسٹ ہوں، محدث ہوں. اس کے بعد اس نے کہا مہدی ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں مسیح و موعود ہوں، یعنی میں وہ پرومس مسایا ہوں، اور آگے چل کر پھر اس نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا. پھر کسی دن مالی خولیہ کے اندر اضافہ ہوا تو الہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. لیکن یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس کو خود قادیانی بھی نہیں مانتے. قادیانی جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کو اللہ نہیں مانتے، وہ اس کو نبی ہی مانتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ اس کے تمام دعووں میں سے ان لوگوں نے ایک دعوے کو چن لیا. تو بہرحال یہ چونکہ رات میں نے گفتگو کی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیا جائے. اور یہ دراصل آج کی گفتگو تمہید ہے آگے آنے والی لائیو سٹریمز میں جو کہ رمضان کے بعد ہوں گی. ہم اس موضوع کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور اسی طریقے سے ہم فتنہ شکیلیت کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. چونکہ شکیل بن حنیف نامی ایک شخص نے کہ جس نے دعویٰ کیا ہوا ہے مہدی و مسیح ہونے کا، تو اس نے بہت سارے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے. یہ شخص انڈیا میں ابھی رہتا ہے، غالباً اورنگ آباد میں ہے. تو جگہ جگہ اس کے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں اور علماء ان کا تعاقب کرتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم کا استعمال ایک دو سٹریمز ہم اس موضوع کے اوپر بھی کریں گے، تو یہ آپ کو میں انشاءاللہ ہیڈز اپ دے رہا ہوں. تو چلیں جی آغاز کرتے ہیں آج کی لائیو سٹریم کا. میں انشاءاللہ لنک شیئر کر رہا ہوں، اور جسٹ اے سیکنڈ. جی اکنالج اسلام صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی صاحب میں بس گن رہا ہوں کہ میرا دماغ پروسیس کر رہا ہے کہ یہ بندہ کیا تھا، کیا نہیں تھا، کتنا تھا. ایک چیز تو ہے، تھرڈ پوائنٹ پہ ایگری وہ تھا، بٹ میں چاہتا تھا کہ قادیانی بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ وہ اگر شرم گاہ تھا تو کون سا تھا، مطلب اس کے بھی پارٹس ہوتے ہیں نا، کون سا ٹائپ تھا. بس اس پہ میں ایگری کرتا ہوں مرزا سے کہ ہاں یہ تو اس نے حق بات کہی ہے. ہاں یہ اس نے حق بات کہی ہے. باقی مطلب میں خاص کر میں قادیانیوں کے بارے میں اتنا اس طرح سے جانتا نہیں، کیونکہ میں نے کبھی مطلب سوچا بھی نہیں کہ میں ان پہ اسٹڈی کروں. مطلب وائی ٹو ویسٹ ٹائم آن دیم. مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما دیتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. اینڈ آف دا ٹاک. مطلب دے آر یوزلیس پیپل. جی 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 صحیح ہے. اچھا حضرت، پوچھنا یہ تھا قادیانیوں سے کہ جو پہلے اس نے کہا تھا کہ میں بشر ہوں، اور پھر کہا میں انسان کا بچہ، اس طرح سے، تو بعد میں اس کو جو اس نے سب دعوے کیے، تو پوچھنا یہ تھا کہ ٹیچی نے بتایا یا خود کی طرف سے یہ دعوے ہوئے؟ ایسا ہی ٹیچی بھائی، وہ اسی نے کچھ کہا ہوگا. جی ہاں صحیح بات ہے. یہ ان کا جو لوگوں کو بتا دے ٹیچی کیا ہے، یہ بتا دیں لوگوں کو، ورنہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے نا. ٹیچی اور مٹھل لال، یہ دو چیزیں میں نے سیکھی ہیں تھینکس ٹو اہیر بھائی، جو ہمارے زیتون بھائی وہ چلاتے ہیں قادیانیوں کے اگینسٹ، کہ یہ دو وہ فرشتے ہیں جو مرزا کے پاس آتے تھے وہی لے کے، اکارڈنگ ٹو قادیانیز، کی مٹھل لال اور ٹیچی یہ دو ایکویولنٹ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اکارڈنگ ٹو دیم فرشتے آتے تھے باقی انبیاء کے پاس. تو یہ وہ دو فرشتے ہیں، ٹیچی اور مٹھل لال. نام بھی دیکھیں نا، حلوائی جیسا نام ہے. جی ہاں. اچھا جی
الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کے کام کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کے کام کا کرنے والا۔ اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ کو اگر پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں، ہمارا کام ہے اپنی بات رکھ دینا۔